جب اللہ تعالیٰ نے مردوں پر معیشت کی ذمہ داری ڈالی ہے اور پھر مردوں کو ترغیب بھی دی ہے کہ تم کماتے ہو، محنت کرتے ہو، بچوں پر خرچ کرتے ہو، اس میں نیکی کی امید لگاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرائے میں مردوں کو ابھارا ہے کہ تم مال کماؤ، صحیح طریقے سے مال کماؤ. معیشت کے کمانے پر اور معیشت کے حصول پر اسلام نے بھی ابھارا ہے کہ تم مال کماؤ، بیٹھ کے نہیں رہو. مردوں کے کو زیر نہیں دیتا گھروں میں بیٹھ رہے. مرد باہر کی چیز ہے، گھر میں رہنے والی جو چیز ہے وہ عورت ہے. لیکن آج عورت نکل کے بھاگتی، مرد گھر میں بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے، موبائل کھیل رہا ہے، انٹرنیٹ چلا رہا ہے. اور عورتیں چاہتی ہیں کتنا بھاگیں، بازار جائیں، پارک جائیں، کہاں جائیں. الٹا ہو رہا ہے سارا کچھ. مرد کو زیب نہیں دیتا گھروں میں بیٹھے. مرد جہاد کرنے کے لیے، کمانے کے لیے اور انتظام انصراف کرنے کے لیے، سربراہی کے لیے، امت کی قیادت اور امت کی سربراہی کے لیے مردوں کا کام باہر کا ہے. تو اسلام نے ابھارا، ایک تو ذمہ داری دی، پھر اسلام نے اجر و ثواب بیان کر کے مردوں کو ابھارا کہ تم کماؤ، اکتساب کرو، معیشت کو حاصل کرو، اس میں تمہارے لیے فیض ہے، ثواب ہے. اگر تم جہاد میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اگر تم صدقہ کرتے ہو، معاشرے میں جو بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کرتے ہو، تمہیں ثواب ہی ثواب ہے. تو جب آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، آپ کے زمانے میں جو صحابہ کرام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارے پیارے اور سنہرے احادیث بیان فرمایا اور اچھی تعلیمات معاشرے کو دی، معیشت سے متعلق، خرید و فروخت سے متعلق، ذمہ داریوں سے متعلق، تو صحابہ کرام نے کمانے میں، معیشت کے حصول میں محنت کی، امانت داری کا ثبوت دیا اور انتہائی محنت کی. چنانچہ اس سلسلے میں جب آپ تاریخ پڑھیں گے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آتا ہے، تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صدقہ و خیرات کرو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جانور اللہ کے راستے میں قربان کیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں 1000 دینار کی اشرفی، درہم نہیں، دینار کی 1000 اشرفی رسول اللہ کے جو ہے گود میں ڈال دیا. 1000 دینار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو ایسے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہے تھے، بڑے خوش تھے. اور آپ نے کہا کہ آج کے بعد اگر عثمان نے کچھ بھی عمل کیا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ کے راستے میں یہ قربانی دیکھی، یہ فیاضی دیکھا، یہ سخاوت اور مال لٹاتے بھی دیکھا. آپ نے فرمایا عثمان آج کے بعد جو کچھ کرے کوئی گناہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا. تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اگر آپ 1000 دینار کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، 1000 دینار تقریباً ایک دینار کا وزن اس وقت آج کے زمانے میں 4.25 بنتا ہے، یعنی 4.25 گرام. 1000 دینار کا گرام کتنا بنے گا؟ 4 کلو سے زیادہ. 4 کلو 250 گرام. 4 کلو سونا یا 4.25 کلو سونا آج کے زمانے میں کروڑوں کی مالیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بولی پر اتنا قربان کر گئے. تو یہ مال تھا، کمایا تب نہ خرچ کیا. اور آپ مالدار صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، ان میں سر فہرست ایک نام آتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک دینار نہیں ہوتا، ایک درہم نہیں ہوتا، ایک پیسہ نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت کرنے والے، ہجرت کر کے آنے والے غریب آدمی جس کے پاس کچھ نہیں، بیوی بچہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی جو انصاری صحابی تھے مدینہ کے، یہ مالدار تھے، انتہائی مالدار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں بھائی چارہ قائم کیا، مواخات، اسلامی مواخات. ادھر عبد الرحمن بن عوف، ادھر انصاری صحابی انتہائی مالدار. آپ نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. کس لیے؟ ان کی مدد کرے، مالی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے. سعد بن ربی نے کہا کہ میرے پاس جتنا مال ہے میں آدھا تقسیم کرتا ہوں، آدھا آپ کو دیتا ہوں، آدھا میں رکھ لیتا ہوں. اور وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس 2 بیوی ہے، میرے پاس 2 بیوی ہے، جس کو آپ پسند کریں، جو آپ کو اچھا لگے بتائیں، میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، میں اس بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں. دیکھیں اسلامی بھائی چارہ. مال میں آدمی پارٹنرشپ کر لیتا ہے،
کاروبار میں کر لیتا ہے، دنیاوی چیزوں میں کر لیتا ہے، ہماری بیوی کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی دیکھ لے ہم گوارا نہیں کریں گے. بیوی میں حصے داری نبھائیں، سوچ نہیں سکتے ہیں، قربان جائے. تب دین آگے بڑھا ہے، صحابہ نے یہ قربانی دی ہے تب یہ دین آگے بڑھا ہے. عبد الرحمن بن عوف بھی دیکھیں، ایمان دیکھیں، غریبی ہے لیکن ایمان دیکھیں. مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ بیوی میں حصہ چاہیے، نہ مال و دولت میں حصہ چاہیے. آپ بتاؤ بازار کا راستہ کدھر ہے؟ بازار کا راستہ، بازار کا راستہ دکھایا گیا. بنو قینقاع یہ بازار جاتے ہیں، اس بازار کی طرف گھی اور پنیر سے، گھی اور پنیر کا کاروبار کرتے ہیں. کچھ ہی دنوں میں مالداری حاصل ہو جاتی ہے اور ایک انصاری صحابیہ سے شادی بھی کر لیتے ہیں. اور یہ اتنی محنت کرتے ہیں، پھر آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے. جب آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کے پاس جو سونے تھے کلہاڑی سے مار مار کر جو ہے اسے کاٹا گیا. اتنا سونا تھا، آدمی زخمی ہو گیا اس سونے کو کاٹنے میں. بہت سارے ڈھیر سارے جو ہے جانور چھوڑے تھے. آپ کو کئی بیویاں تھی، تقریباً 4 بیویاں تھی. ایک شادی میں کئی شادیاں کیا انہوں نے، اور ہر بیوی کے حصے میں اس زمانے میں 80 ہزار درہم آئے. یہ کون تھے؟ جو غریب تھے، کچھ نہیں تھا. تو اسلام کے راستے میں قربانی دینے کے لیے بھی کمانا ہے، معیشت حاصل کرنا ہے. ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرنے والی وہ بیوی ہوگی جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہوگا، لمبا ہوگا. ساری بیویاں اپنا اپنا ہاتھ ناپنے لگی. یہ واقعہ معلوم ہوگا. اس سے مراد کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو زیادہ صدقہ کرنے والی ہیں، اللہ کے راستے میں دینے والی ہیں، وہ جو ہے سب سے زیادہ، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے والی ہے. پتہ چلا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھی. دباغت جو چمڑیوں کو دباغت دے کر پاک کیا جاتا ہے، اس کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، وہ عمل کرتی تھی. اور اس سے، اس اجرت سے جو پیسہ ملتا تھا وہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. تو مال کمانے میں فائدہ ہے، محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، تو اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے. لیکن یہاں ٹھہر کر یہ بھی غور کرنا ہے کہ دولت کمانے ہی کو زندگی نہیں سمجھنا ہے، دولت کا حصول ہی ہمارے لیے زندگی نہ ہو. اگر اسلامی تاریخ کا ایک پہلو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں، تو اسلامی تاریخ کا ایک یہ بھی واقعہ ملتا ہے. طبقات ابن سعد کے اندر ایک واقعہ منقول ہے کہ صہیب رومی، آپ نے نام سنا ہوگا، روم سے تعلق رکھتے ہیں، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، قریش والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں. راستہ روک لیا، تم جا نہیں سکتے ہو، تم تو ہمارے پاس آئے تھے، غریب تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے پیسے نے تمہیں مالدار بنایا، ہمیں سے تم کمائے، ہمارے پیسے سے مالدار ہوئے ہو، یہ پیسہ لے کر تم محمد کے پاس جاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا. وہ کہتے کیا چاہتے ہو؟ میں نے جو کمایا ہے، میرے پاس جو دولت ہے، اگر میں وہ تجھے دے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ تو قریش والوں نے کہا ہاں، اگر تم اپنا سارا مال دے دو تو ہم لوگ راستہ چھوڑ دیں گے، جانے دیں گے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال چھوڑ دیتے، سارا مال چھوڑ دیتے. لے لو، میں نے جو کچھ کمایا تمہارے مال سے، یہ تمہارا ہے. میں چلا مدینے کو، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آ جاتے. ایک تاریخ کا یہ بھی پہلو ہے کہ دولت پر دین کو ترجیح دینا ہر حال میں. اگر دولت کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہے تو دین کو نہیں چھوڑیں گے، دولت کو چھوڑ سکتے ہیں. جب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے خالی ہاتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا یہ ساری دولت تو مدینہ مکے میں چھوڑ کے آ گئے. آپ نے کہا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے نفع بخش تجارت کی، صہیب کو تجارت میں نفع ملا. یہاں کون سی تجارت ہے؟ کہیں تو خرید بکری ہے نہیں، بیع و شرع نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں. آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ مال دے کر صہیب نے آخرت خرید لی، مال دے کر صہیب نے جنت خرید لی. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں آیا ہے کہ مومنوں کی جان کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے مال کو اللہ نے خرید لیا ہے، اور مال اور جان خرید کر مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں جنت دیا ہے. یہ جو دنیا کا مال تھا، دنیا کی دولت تھی، انہوں نے دے کر آخرت کو خرید لیا ہے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب،
سہیب نے تو نفع بخش تجارت کی، تو تجارت کا ایک پہلو یہ بھی ہے. تو اسلام نے ہمیں قصد معاش پر ابھارا ہے، دولت کے حصول پر ابھارا ہے، تو ہم جائز طریقے سے محنت کریں گے اور اس کو ایک زندگی کا ایک جو ہے ذریعہ سمجھیں گے. اس میں پورے طور پر گھول میں نہیں جائیں گے کہ دین ہی ہمارا چوپٹ اور بیکار ہو جائے.